باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستوں، آئیڈیا فاؤنڈیشن فورم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم تحقیقی عنوان قرآن خوف اور سٹریس کا علاج کرتا ہے پر گفتگو کریں گے۔ ریسرچ ٹاپک کیا ہے؟ قرآن خوف اور سٹریس کا علاج کرتا ہے۔ انسانیت اپنی پوری تاریخ میں خوف، سٹریس اور دیگر منفی جذبات اور رویوں کا شکار رہی ہے۔ دل کی سائنس ان کے علاج کے لیے کئی نسخے تجویز کرتی رہی ہے، لیکن یہ نسخے بہت زیادہ کارگر ثابت نہیں ہوئے کیونکہ ان کے مؤثر استعمال کے لیے متاثرین کی رضامندی اور ان کی ذاتی سنجیدہ کوششوں کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ انہیں عام طور پر تبدیلی کی ضرورت کا شعور ہی نہیں ہوتا، یعنی ان کو خیال ہی نہیں ہوتا کہ وہ کسی نیگیٹو ٹریپ میں مقید ہیں۔ وہ اپنی ہر بات کو ٹھیک مانتے ہیں اور منواتے ہیں۔ تاہم کچھ حالیہ مطالعات نے کارڈیو الیکٹرو میگنیٹک کمیونیکیشن کے امکانات تلاش کیے ہیں جو انسانی شعور میں مثبت تبدیلی کے لیے بیرونی یا غیر ارادی اقدامات کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ مگر حیرت انگیز طور پر آپ کو سن کر خوشی ہوگی، حیرت انگیز طور پر قرآن نے 1400 سال سے بھی پہلے منفی جذبات اور رویوں، خاص طور پر خوف اور سٹریس کے علاج کے لیے ارادی اور غیر ارادی، والنٹری اینڈ انوالنٹری، دونوں قسم کے اقدامات کا انکشاف کیا ہے۔ آج ہم اس حوالے سے قرآنی اور سائنسی دونوں اقسام کے نسخوں پر بات کریں گے۔ عزیز دوستو، لیکچر 109 میں ہم نے امیگڈلا پر دماغ میں جذبات کے اہم پروسیسنگ سینٹر کے طور پر گفتگو کی تھی، یاد ہے؟ جو دل سے جذبات کے سگنل وصول کرتا ہے، دل سے، خواہ مثبت ہو یا منفی، اور پھر ان کا ڈیٹا بیس یعنی جذبات کی یادداشت تیار کرتا ہے۔ انہیں مانوس پیٹرنز میں، مانوس کیا ہوتے ہیں؟ ایک جیسے یا فیملیئر، یعنی ایک جیسے گروپوں میں ترتیب دیتا ہے۔ جب کوئی نیا سگنل موصول ہوتا ہے تو امیگڈلا اس کا موازنہ ذخیرہ شدہ جذباتی یادوں یا مانوس پیٹرن سے کرتا ہے اور آنے والی حسی معلومات سے مانوسیت کی بنیاد پر، کس کی بنیاد پر؟ مانوسیت کی بنیاد پر فوری فیصلے لے لیتا ہے۔ یعنی کسی نئے پیغام یا معلومات کے آنے پہ وہ کنسلٹ کرتا ہے پرانے سٹور کو۔ اس طرح جذبات کے مستقل طور پر جمع ہونے والے ایک جیسے یا مانوس پیٹرنز یعنی گروپس کی بنیاد پر ایک شخصیت تعمیر پاتی ہے، یعنی جو اس کی ایموشنل میموری ہے اس کی بنیاد پر ایک شخصیت تعمیر پاتی ہے، ایک شخصیت کا وجود بنتا ہے۔ جذبات کے یہ پیٹرنز متعلقہ شخص کی اندرونی بنیاد یعنی انر بیس لائن کا مرکز ہوتے ہیں۔ ہم نے ڈسکس کیا تھا نا انر بیس لائن۔ لہٰذا جذبات کے ریجڈ مانوس پیٹرنز پر مبنی ریجڈ اندرونی بنیاد کی وجہ سے شخصیت بھی ریجڈ ہو جاتی ہے۔ اب بات سمجھ آئی کہ فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کیوں سمجھ نہیں آتی تھی، اور ابو جہل کو رسول کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منطق اور بات اور ہدایات کیوں سمجھ نہیں آتی تھی؟ یہ ہے شخصیت بھی جب ریجڈ ہو جاتی ہے۔
جذبات جن میں جب کوئی پھنس جاتا ہے وہ اسے ایک ایسی دلدل میں نیچے کھینچ لے جاتے ہیں جہاں سے باہر نکلنا اگر ناممکن نہیں تو بہت مشکل ضرور ہو جاتا ہے۔ اب اگر کسی کے امیگڈلا کے ذریعے پیدا ہونے والے مانوس پیٹرنز منفی جذبات پر مبنی ہوں، خاص طور پر کم عمری میں چھوٹے ہوتے ہوئے، تو وہ مانوسیت کی بنیاد پر انکوہرنس یا عدم مطابقت کو ہی مانوس اندرونی بنیاد یعنی انر بیس لائن تصور کر لیتا ہے، اور ہر اس چیز کو صحیح سمجھتا ہے جو اس کی مانوس اندرونی بنیاد کے مطابق ہو، غلط ہو یا صحیح ہو۔ یعنی وہ ناہمواری ہی کی توقع کرنا سیکھ جاتا ہے، اور اس طرح وہ صرف ان علمی و تخلیقی صلاحیتوں، ادراک، تاثرات، جذباتی رد عمل میں اطمینان محسوس کرتا ہے جو اس کی لاشعوری جذباتی یادداشت یا اس سے وابستہ منفی جذبات کے مانوس پیٹرن سے مماثل ہو، ایک جیسی ہو۔ سائیکو فزیولوجیکل پس منظر سے پتہ چلتا ہے کہ منفی جذبات وقت کے ساتھ ساتھ اپنے جیسے جذبات کو جنم دیتے ہیں، گروتھ ہوتی ہے ان کی، اور مزید متحرک اور جمع کرتے رہتے ہیں۔ ریجڈ مانوس پیٹرنز کے شکار لوگ منفی جذبات، خاص طور پر خوف اور سٹریس میں اپنے طور پر قابو پانے میں ناکام رہتے ہیں، یعنی ان کی جو سیلف ریگولیشن کی کوششیں ہیں وہ ناکام ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کو تبدیلی کی ضرورت کے بارے میں بمشکل ہی کوئی شعور ہوتا ہے، یعنی ان کو اپنی وہ غلط روش کا شعور ہی نہیں ہوتا۔ ریجڈ مانوس پیٹرنز جنہوں نے زندگی کے تجربات سے جنم لیا ہوتا ہے اوور دا ہول لائف، اور تقویت پائی ہوتی ہے، اور جسم اور دماغ ان سے مانوس ہو چکے ہوتے ہیں، ایک ایسی شعوری نظر قائم کرتے ہیں، یعنی ایک ایسا دیکھنے کا وہ زاویہ مقرر کر لیتے ہیں جس کے ذریعے انسان دنیا کو دیکھتا ہے۔ یعنی اگر وہ کالے رنگ کی اینک ہے تو کالا، ریڈ ہے تو ریڈ، یعنی وہ ایک قسم کا ایک ٹنلڈ ویژن بن جاتی ہے۔ یہ شعوری نظر کیا ہے؟ ایک ٹنلڈ ویژن۔ اس طرح منفی جذبات سائیکو فزیولوجیکل انکوہرنس، غور کریں، ناٹ کوہرنس، انکوہرنس یا عدم مطابقت، اور نچلی سطح کی ریزیلینس یا لچکدار مدافعتی قوت کا باعث بنتے ہیں، جو نچلی سطح کی ہی اندرونی بنیاد یا انر بیس لائن قائم کرتے ہیں، جس سے سٹریس، اضطراب، خوف اور دیگر منفی جذبات کے حملوں سے بچنے کے لیے مناسب توانائی اور نفسیاتی و جسمانی صلاحیتوں یا نظاماتی سٹیمنا کا ہمیشہ فقدان رہتا ہے۔ یہ ڈائلیما ہے ایسی شخصیات کا۔ آپ ان کی ہسٹری پڑھیں، ان میں صبر و ضبط نہیں ہوتا۔ فرعون سے شروع ہو جائیں، اب تک جتنے فرعون کے ساتھی ہیں وہ اپنے دشمن کو، اپنے سے رائے کا اختلاف کرنے والے لوگوں کو ٹالریٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے اندر ان کی جو انر بیس لائن ہے، ان کی ریزیلینس جو ہے، ان کی نظاماتی، ان کا جو سٹیمنا ہے، اس کا فقدان ہوتا ہے۔ ایسی کیفیت عام طور پر اپنے متاثرین کو عمر بھر اس جال کا اسیر رکھتی ہے۔ منفی جذبات اور رویوں کے پھیلائے ہوئے جال سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ریجڈ منفی مانوس پیٹرنز میں مثبت تبدیلی کر کے سائیکو فزیولوجیکل کوہرنس یا جسمانی ہم آہنگی اور ریزیلینس یا لچکدار مدافعتی قوت کو فروغ دینے کے لیے موجودہ ہارٹ برین سٹڈیز میں کچھ خود اصلاحی یعنی سیلف ریگولیشن کی ٹیکنیکس وضع کی گئی ہیں، یعنی سیلف ریگولیشن کے لیے کچھ ٹیکنیکس تجویز کی گئی ہیں، بنائی گئی ہیں۔ ان میں سے دل پر مرکوز سانس کی مشق، ہم نے کہیں پڑھا تھا، وہ 5 سیکنڈ
انہیل 5 سیکنڈ, ایکزیل, فوکسنگ آن دی ہارٹ. فریز فریم یہ ایک دوسری ٹیکنیک ہے. انر ایز اور کوئک کوہرنس سیلف ریگولیشن کی مشہور ٹیکنیکس ہیں جو ایک پریکٹیشنر کو خوف اور سٹریس سے نجات دلا کر منفی جذبات کے جال سے نجات دلانے کے قابل بناتی ہیں. ان ٹیکنیکس کا مقصد مثبت جذبات کا ایک نیا مانوس حوالہ یعنی ریفرنس پیٹرن قائم کرنا ہے. لیکن بدقسمتی سے انفارچونیٹلی یہ ٹیکنیک صرف اس صورت میں کامیاب ہوتی ہیں جب متعلقہ شخص کو اپنے منفی جذبات کے پیٹرن کی فالٹ لائن کا شعور ہو، وہ سمجھتا ہو کہ یہ غلط ہے. فرعون کو یہ احساس ہو کہ اس کا جو نقطہ نظر ہے وہ حقائق سے برعکس ہے، اور وہ شخص اسے ٹھیک کرنے کا عزم بھی رکھتا ہو، یعنی شعور بھی ہو اور عزم بھی ہو، دونوں چیزیں. اگر اسے اپنی زندگی کے منفی فکر و عمل اور اس کے نقصان دہ ذاتی سماجی نتائج کا شعور ہی نہیں ہے تو وہ اس ماحول سے مطمئن رہے گا جس میں اس کی پرورش ہوئی ہے. ایسے معاملات میں بھی مثبت تبدیلی کے لیے بیرونی یا غیر ارادی اقدامات کے لیے حالیہ مطالعات نے کارڈیو الیکٹرو میگنیٹک کمیونیکیشن کے حوالے سے کچھ امکانات کی امید دلائی ہے. حیرت انگیز طور پر قرآن حکیم نے منفی جذبات اور رویوں، خاص طور پر خوف اور سٹریس کے علاج کے لیے ارادی اور غیر ارادی دونوں طرح کے اقدامات بیان کیے ہیں. آپ ذرا سوچئے. اب ہم اس حوالے سے قرآنی اور سائنسی دونوں نسخوں پر بات کریں گے. ہارٹ سائنس نے دل کی جسم سے باہر خارج ہونے والی ریڈیشن، دل سے آؤٹ سائڈ باڈی ہونے والی ریڈیشن یعنی تابکاری، نمبر 1. وجدان سے متعلق الیکٹرو فزیولوجی، دل کے مقناطیسی فیلڈ کی حدود جہاں تک دل کی معلومات جاتی ہیں دوسرے لوگوں کو متاثر کرتی ہیں اور لوگوں کو حیران کن طریقوں سے جوڑتی ہیں کے حوالے سے دلچسپ حقائق کی کھوج لگائی ہے. حالیہ مطالعات میں ہم آہنگی پر بحث افراد کی جسمانی ہم آہنگی سے آگے بڑھ کر خاندانوں، کام کی جگہوں اور کمیونٹیز کے مابین بلکہ عالمی سطح پر ہم آہنگی تک پھیل گئی ہے، یعنی اس کا دائرہ کار وسیع ہوتا جا رہا ہے. ایک فرد کی ہم آہنگی نہ صرف اس کی ذاتی صحت اور خوشی کو بہتر بناتی ہے بلکہ وہ عالمی الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کا حصہ بن کر پورے عالمی ماحول کو بھی متاثر کرتی ہے. اس سلسلے میں ہارٹ میتھ انسٹیٹیوٹ نے 2008 میں گلوبل کوہرنس انیشیٹو کا آغاز کیا ہے. جو زمین کے الیکٹرو میگنیٹک فیلڈز کے ساتھ یعنی جیو الیکٹرو میگنیٹک فیلڈز کے ساتھ انسانوں کے باہمی ربط کو تلاش کرتا ہے. کیا تعلق ہے انسان کا اور زمین کی الیکٹرو میگنیٹک فورس کا، یہ معلوم کرتا ہے. 2015 تک 154 ممالک میں 1,60,000 سے زائد لوگ اس انیشیٹو میں شامل تھے، جنہیں باقاعدگی سے اپڈیٹ کیا جاتا ہے، صورتحال سے اپڈیٹ کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنی توانائی بخش دل پر مرکوز توجہ دنیا میں دیکھ بھال اور نیک ارادے کے لیے کہاں مبذول کرے. یہ بہت انٹرسٹنگ انیشیٹو ہے. گلوبل کوہرنس انیشیٹو کا کہنا ہے
کہ انسانی دیکھ بھال، محبت اور ہمدردی کے جذبات سے سرشار دل رکھنے والے لوگوں کا سماجی دائرہ جس قدر وسیع ہوگا، اتنا ہی وسیع ہم آہنگ الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ فروغ پائے گا۔ آپ ذرا غور کیجئے، یہ باتیں جب ہمارے صوفیہ اکرام کرتے تھے، ابن عربی کرتے تھے، تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اب وہ چیزیں آج کی سائنس اس کو کتنی دل جمعی کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ پھر سنیے، وہ جو وسیع ہم آہنگ الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہوگا، وہ نہ صرف بین الاقوامی سطح پر سب کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، بلکہ موجودہ عالمی افراتفری اور غیر متوازن صورتحال کو دور کرنے میں بھی مدد کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ انسانی جذبات اور شعور زمینی میگنیٹک فیلڈ کے ساتھ، جیو میگنیٹک فیلڈ کے ساتھ نہ صرف تعامل کرتے ہیں، انٹریکشن کرتے ہیں، بلکہ معلومات کو بھی انکوڈ کرتے ہیں، فیڈ کرتے ہیں، ڈالتے ہیں اس پورے ایک سٹوریج میں، اور یہ معلومات لاشعوری سطح پر ہم آہنگ لوگوں کے مابین بدیہی یا وجدانی طور پر پہنچتی ہے۔ شیئرنگ، جو تمام حیاتی نظامات کو جوڑتی ہیں اور اجتماعی شعور کو، کولیکٹیو کانشسنس کو متاثر کرتی ہیں، اس کارڈیو الیکٹرو میگنیٹک کمیونیکیشن کو اجتماعی دعاؤں کی شکل میں ایک طاقتور غیر مداخلتی نان انٹروسیو ٹول کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یعنی جہاں لوگ باہر کی آواز کو، باہر کے مشوروں پر عمل کرنے میں راضی نہ ہو، اس کو یہ غیر مداخلتی ٹول کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کس کو؟ کارڈیو الیکٹرو میگنیٹک کمیونیکیشن کو، تاکہ موجودہ سماجی اور سیاسی برائیوں کا علاج کیا جا سکے، جس نے انسانی زندگی کو انتہائی غیر محفوظ، انتشار و خلفشار کا شکار اور ناقابل برداشت بنا رکھا ہے۔ اجتماعی دعا کا ایک زبردست اور مثالی مظاہرہ میدان عرفات مکہ میں حج کی ادائیگی کے دوران دیکھا جا سکتا ہے، جب لاکھوں لوگ یکسوئی کے ساتھ، ایک فریم آف مائنڈ کے ساتھ، مکمل کوہرنس کے ساتھ اللہ کے حضور میں حاضر ہو کر انسانوں کی بھلائی کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ کارڈیو الیکٹرو میگنیٹک کمیونیکیشن پر اپنی دریافت کے ذریعے سائنس نے در حقیقت مسجد، کعبہ کی زیارت اور باجماعت نماز کے اداروں کی حرمت اور افادیت کو تسلیم کیا ہے۔ اللہ اکبر! دلوں کی مقناطیسی قوت کی یہ باکمال صلاحیت ہی تھی۔ لفظوں پہ غور کیجئے، انتہائی اہم بات ہے۔ دلوں کی مقناطیسی قوت کی یہ باکمال صلاحیت ہی تھی جو اجتماعی دعاؤں، روحانی نشستوں، روزہ رکھنے اور ضرورت مند افراد کے ساتھ ہمدردی کے لیے دولت کی تقسیم، اجتماعی انسانی مفاد کے لیے اشتراک، محبت، دیکھ بھال اور برادری کے فلسفے کی بنیاد بنی۔ ان اسلامی اداروں کا مقصد، میرے عزیز دوستو ذرا غور فرمائیے، مقصد کیا تھا اور ہم کرتے کیا ہے؟ ان اسلامی اداروں کا مقصد مسلمانوں کو اللہ کی وحدانیت، کائنات اور انسان کے تمام امور پر اللہ کی حاکمیت اعلیٰ اور
انسانیت کی مشترکہ فلاح و بہبود پر ایمان و یقین پیدا کرنا ہے۔ یہ عقیدہ جو بیان کیا گیا، یہ عقیدہ قیامت کے حتمی یقین کے ساتھ کہ قیامت نے آنا ہے، انسان کو لالچ، نفس پرستی پر مبنی مفادات اور تمام منفی جذبات، خصوصاً ہر قسم کے خوف اور سٹریس سے نجات دلاتا ہے۔ قرآن حکیم نے انسان اور کائنات کے عناصر کے باہمی ربط کو بڑے ہی واضح انداز میں بیان کیا ہے۔ ہمارے جسم کا ہر خلیہ غیر مرئی مقناطیسی قوتوں کے اتار چڑھاؤ کے بیرونی اور اندرونی ماحول سے جڑا ہوا ہے، کنیکٹڈ ہے، جو حیاتیاتی نظاموں میں تقریباً ہر سرکٹ کو متاثر کرتا ہے۔ ہر موڑ پہ اس کا ایک رول ہے۔ جبکہ دوسری طرف انسانوں میں جسمانی ہم آہنگی اور عالمی اجتماعی رویے نہ صرف شمسی اور ارضی مقناطیسی سرگرمیوں کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے ہیں، بلکہ ان کے فیلڈز میں، یعنی سورج اور زمین کے فیلڈز میں، شعبوں میں، ایریاز میں ہونے والی ناگہانی تبدیلیاں انسانی صحت اور رویوں اور عالمگیر ترتیب پر بھی منفی اثرات پیدا کر سکتی ہے۔ میں سورہ الرحمن کے آیات نمبر 5 تا 9 پر توجہ کی درخواست کروں گا۔ آئیے اسکرین پر دیکھتے ہیں۔ ان آیات میں انسانوں میں جسمانی ہم آہنگی اور عالمی اجتماعی طرز عمل کو قوانین فطرت کی پیروی کرنے والے عالمگیر نظام کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کی خواہش کی گئی ہے۔ ہم آہنگ ہونے کی خواہش کی گئی ہے، جو ترتیب، توازن، انصاف، کائنات کے چھوٹے بڑے تمام عناصر، آپ نے نوٹ فرمایا ہے نا، اب والنجم والشجر یسجدان، ایک طرف ستاروں کا ذکر ہے، دوسری طرف درختوں کا ذکر ہے۔ تو ہر کائنات کے چھوٹے بڑے تمام عناصر کے مابین ہم آہنگی اور باہمی تعاون کرنے والے طرز عمل کا درس دیتا ہے۔ قرآن حکیم نے انسان کو منفی جذبات، خوف اور سٹریس کی دلدل سے نکالنے کے لیے ایک جامع فریم ورک دیا ہے، تاکہ اس کے جسم، دماغ، دل اور روح کے کھوئے ہوئے حسن و جمال کو بحال کیا جا سکے، جو قدرت الہیہ نے عطا کی تھی، بلکہ عطا کی ہے۔ قرآن نے ہم آہنگی، توازن، باطنی توازن اور نفسیاتی و جسمانی ترتیب کی پرزور ہدایت کی ہے، ہدایت نہیں، پرزور ہدایت کی ہے، جس کے لیے انسان کو قوانین فطرت کی پابندی اور فطرت کے اشاروں سے مکمل ہم آہنگی کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان کی فطرت الہیہ کا عکس ہے۔ آئیے اسکرین پر دکھائی گئی سورہ روم کی آیت 30 کے الفاظ پر غور کرتے ہیں۔ اس قرآنی ہدایت کو مزید واضح کرنے کے لیے، مزید وضاحت کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، تخلقوا باخلاق اللہ، جس کا مطلب ہے اللہ کی فطرت، اس کی صفات، اس کے کردار کو اختیار کرو، تاکہ انسان کی فطرت الہیہ کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے، جو انسان کو تمام منفی رویوں اور ہر قسم کے خوف اور سٹریس سے آزاد کرتی ہے۔ عزیز دوستو، پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ مثبت جذبات دل کے تقوی یا صالح زندگی سے جنم لیتے ہیں، ایمرج ہوتے ہیں، ایمینیٹس، جیسا کہ اسکرین پر دکھائی گئی سورہ الحج کی آیت نمبر 32 میں بیان کیا گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ قرآن کا فلسفہ صالح زندگی ایمان، عبادات
اور اعمال صالح پر مشتمل ہے۔ اللہ کی وحدانیت پر ایمان، کائنات کے معاملات پر اس کا کلی اختیار اور الوہی نظام سے ان کا ربط انٹر کنیکٹیوٹی اور قیامت کی ناگزیریت انیویٹیبلٹی پر ایمان ایک صالح زندگی کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتے ہیں، جو انسان کو ہر قسم کے خوف سے آزاد کرتا ہے، خوف موت کا ہو یا خوف غربت کا ہو یا کسی اور چیز کا ہو۔ جیسا کہ ہم گفتگو کرتے آ رہے ہیں، دل انسان کے روحانی وجود اور نفسیاتی و جسمانی وجود کے مرکز میں موجود ہے۔ یہ الوہی اشارے حاصل کرتا ہے اور انہیں اپنے نفسیاتی و جسمانی ہم منصبوں کو ان کی عام زبان میں منتقل کرتا ہے۔ اپنے خالق کی محبت سے سرشار دل، اپنے خالق کی محبت سے سرشار دل، ڈیڈیکیٹڈ ہارٹ، ڈیووٹڈ ہارٹ الوہی نظام سے رابطہ پا لیتا ہے۔ انٹر کنیکٹیوٹی ود دا ڈیوائن آرڈر، الوہی نظام سے رابطہ پا لیتا ہے، اور اس طرح یہ ربط اعلیٰ حکمت و توانائی کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن جاتا ہے۔ توانائی اور حکمت کی اعلیٰ سطح سائیکو فزیولوجیکل کوہرنس یا جسمانی ہم آہنگی اور ریزیلینس یا لچکدار مدافعتی قوت کو قائم کرتی ہے، توانا کرتی ہے، جو انسان کی شخصیت کو خوف اور سٹریس جیسے منفی جذبات کے جال سے بچا لیتی ہے، باہر نکال لیتی ہے۔ یہ خوش نوید امیگڈلا پر بھی مثبت اثرات ڈالتی ہے، جو منفی جذبات پر مبنی موجودہ پیٹرنز کو مثبت روش پر ڈالنے میں مددگار ہوتا ہے، مثبت روش پر ڈالنے میں مدد کرتا ہے، جو متعلقہ شخصیت کو بے بنیاد خوف اور دباؤ سے نجات دلاتا ہے۔ تو عزیز دوستو، میری گزارش ہے، آئیے ہم رنگ، ثقافت، مذہب اور فرقے کی تفریق کے بغیر ایک ساتھ مل کر برائی کی تمام منفی قوتوں کے خلاف جد و جہد کریں، جو خوف، سٹریس اور سماجی و معاشی ناہمواریوں کا باعث بنتی ہے، اور انسانیت کی بھلائی اور عالمی امن کے حصول کے لیے یکجان ہو جائیں۔ مسلمانوں کو قرآن حکیم میں دی گئی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے اس عظیم مقصد کے لیے دنیا کی قیادت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے ضرورت مندوں کے ساتھ اپنی پیاری دولت بانٹنے اور محبت، دیکھ بھال اور ہمدردی کی خواہش کی ہے۔ سورہ بقرہ کا حوالہ نوٹ فرمائیے۔ ہمیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، جیسا کہ سورہ القصص میں بیان کیا گیا ہے۔ ہمیں زمین پر امن سے چلنا چاہیے، برائی کے خلاف اچھائی کو لٹانا چاہیے، اور تکبر کے خلاف محبت اور تہذیب کا پیغام دینا چاہیے، تاکہ بنی نوع انسان کو خوف اور سٹریس سے نجات دلائی جائے، جیسا کہ سورہ الفرقان اور سورہ فصلات کے حوالہ جات سکرین پر دکھائے گئے ہیں۔ ہمیں انسانیت کے لیے امن، خوشحالی اور آزادی کی فصل کاٹنے کے لیے اپنے اچھے اخلاق اور مثبت رویوں کے بیج بونا ہوں گے، جیسا کہ سورہ ابراہیم میں یہ چاہا گیا ہے، سورہ النحل میں چاہا گیا ہے۔ ہمیں یہ سب کچھ صبر، عدل اور حکمت کے ساتھ کر کے اللہ کے نائب کے طور پر اپنی تخلیق کے مقصد کو عملی جامہ پہنانا ہے، جیسا کہ
سورہ فصلات میں اس بات کا تقاضا کیا گیا ہے۔ عزیز دوستو، اس کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ پروگرام اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ان کی ویڈیوز آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ، اس کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پر دیکھی جا سکتی ہے۔ پچھلی ویڈیوز اور تحریری کاپیاں بھی فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ پڑھنے کے شوقین خواتین و حضرات ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آج کا لیکچر نمبر 112 ہے۔ براہ کرم اس پروگرام کا کوڈ نمبر نوٹ فرمائیں۔ آئیڈیا 1BR17، ویب سائٹ www.ideafoundation.com.pk۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس نیک مقصد کے حصول میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے فاؤنڈیشن کے یوٹیوب ویب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی شرکت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔